قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید علی امام ابن سید حسن حیدر تہذیب خاتون بنت سید سجاد حسین سید حسن امام ابن سید حسن حیدر سید نقی امام ابن سید حسن امام ظفر حسین ابن اظہر حسین عباسی خاتون بنت نقی حسن، جتنے بھی مرحومین کے اسماء اس میں ہیں، اپنے اپنے مرحومین کو سب کے روح کو اصال فرما دیں. مطلب گفتگو اس سلسلے سے ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں ہے، تو ہماری ذمہ داریاں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ مسئول ہے اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اور امام کے وجود کی وجہ سے، امام کے وجود سے یہ بارش ہو رہی ہے، جو بارش ہو رہی ہے، یہ جو ہے تمام نعمتیں ہیں تو وقت کے امام کی وجود کی وجہ سے. تو جو حدیث ہے اور خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، افضل اعمال یہی ہے کہ امام کے ظہور کے لیے دعا کرے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ کس حد تک جو ہے امام کی اطاعت کر رہا ہے، اس کی حد کیا ہے کہ امام کی بات مان رہا ہے، امام کی اطاعت کر رہا ہے. تو اب ایک تاریخی مثال دے دیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، امام کا چاہنے والا تھا، امام کا صحابی تھا، امام کا عاشق تھا. وہ بیمار ہوا. جب بیمار ہوا تو طبیب کے پاس گیا. جب لوگ اسے طبیب کے پاس لے گئے تو طبیب نے یہ کہا کہ دیکھو تھوڑی سی شراب پی لو تو تمہیں شفا مل جائے گی، تم جو ہے صحت مند ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے. تو اس نے انکار کر دیا، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. لوگوں نے کہا کہ دیکھو تھوڑی سی شراب پینے میں کیا ہے، تمہاری بیماری جو ہے دور ہو جائے گی. اس نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے شراب نہیں پئیں گے، اگرچہ ہم مر ہی کیوں نہ جائیں لیکن شراب نہیں پئیں گے. چند دن گزرا اور اس کا ایک چاہنے والا تھا، امام کا صحابی تھا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد امام سے پورا واقعہ بیان کیا. کہا کہ مولا جو آپ کا چاہنے والا ہے وہ بیمار ہے اور وہ طبیبوں کے پاس گیا، ڈاکٹروں نے جو تجویز کی وہ کہا کہ شراب تھوڑا پی لو تو صحت مند ہو جاؤ گے. تو امام نے کہا کہ کیا اس نے عمل کیا؟ کہا نہیں مولا، اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے شراب نہیں پئیں گے اگرچہ ہم مر ہی کیوں نہ جائیں. جب یہ کہا امام خوش ہو گئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کی. اب وہ جو ہے صحت مند ہو گیا، شفا مل گئی. چند دن کے بعد جب وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام نے دیکھا، امام نے استقبال کیا، گلے سے لگا لیا. اب گلے سے لگانے کے بعد اب امام نے سوال کیا کہ تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ مولا آپ جو ہے حجت خدا ہیں اور ہم جو ہے یہ عمل کیسے کر لیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ حرام چیز میں شفا نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کس حد تک تم اطاعت کرتے ہو. تو اس نے کہا کہ مولا یہ جو آپ کے سامنے ہے سیب یا انار تھا. کہا مولا یہ آپ کے سامنے ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ پورا سیب جو ہے
وہ حلال ہے۔ لیکن مولا اگر جو ہے اس میں سے دو حصہ کرے اور آپ یہ کہیں کہ ایک حصہ حلال ہے اور ایک حصہ حرام ہے، ہمیں یقین ہے کہ پورا سیب حلال ہے، لیکن آپ کہیں گے ایک حصہ آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، تو ہم یقین کریں گے، یعنی اس حد تک جو ہے ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر جو ہے یہ جذبہ ہے، یہ یقین ہے کہ وقت کا امام پردہ غیب میں، ایسا تو نہیں کہ امام آ جائے اور امام جو ہے حکم دے اور وہ کام جو ہے ہماری مرضی کے خلاف ہو اور ہم یہ سوچنے لگے کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا اور یہ جو ہے کیا بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ انسان جب اس حد تک اطاعت کرے گا، اب انتظار کر رہا ہے، تو اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ انتظار جو ہے بہترین اعمال ہے، رسول اسلام نے فرمایا۔ اور جب رسول اسلام نے فرمایا کہ انتظار یہ افضل اعمال ہے، تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، نماز؟ کہا نماز بھی ہے، نماز بھی ہے۔ کہا روزہ؟ کہا کہ روزہ بھی ہے۔ کہا حج؟ کہا حج بھی ہے۔ کہا زکوٰۃ؟ کہا زکوٰۃ بھی ہے۔ کہا کہ یہ تمام جو ہے اعمال افضل ہے، لیکن ان تمام اعمال سے افضل جو ہے وہ انتظار فرض ہے، ان تمام اعمال سے۔ تو اب آپ دیکھیں، پڑھ دیجئے، اگر پڑھ رہے ہیں تو پڑھ دیجئے۔ یعنی اب انسان جو ہے نا یہ حد تک پہنچ گیا کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور مومنین کے حقوق کو بھی ادا کر رہا ہے، دل آزاری بھی نہیں کر رہا ہے، کسی پہ تہمت بھی نہیں لگا رہا ہے، غیبت بھی نہیں کر رہا ہے، بیوی کے حقوق کو بھی ادا کر رہا ہے، ہمسائے کا خیال بھی کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو چیز بھی امام کو پسند ہے نا وہ کر رہا ہے، جو امام کو پسند نہیں ہے وہ نہیں کر رہا ہے۔ تو دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں کہ انتظار کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے گھر میں بیٹھا رہے اور انتظار کرے۔ نہیں، گھر میں بیٹھنا نہیں ہوگا، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، اپنے خانقاہوں سے باہر نکلنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو واقعاً انتظار کرتے ہیں وہ جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں ہیں۔ بہت سے افراد ہیں کہ جو کربلا اور نجف تمام زیارت کے لیے گئے ہیں، بہرحال جو نہ گیا ہو پروردگار جو ہے سب کو توفیق دے زیارت کریں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا دن جو ہے خالی نہیں جاتا کہ جس دن جو ہے حرم امیر المومنین میں یا حرم امام حسین علیہ السلام میں جنازہ میں آتا ہو طواف کے لیے، جنازہ جو ہے وہ جو ہے آتا رہتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو قربانی دے رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں اسلام میں، اور ہم جو ہے جاتے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے بہت اطمینان سے جو ہے زیارت کرتے ہیں اور کر کے چلے آتے ہیں، تو یہ جو اسلام میں شہید ہو رہے ہیں کہ ان کا صدقہ ہے، لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسا انہیں احساس نہ ہو کہ وہ تنہا ہیں، یعنی ہم بھی جو ہے ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے نہیں کہا کہ افضل اعمال ہے کہ انتظار کرے۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ماحول، یہ زمانہ جو ہے بہت پورا شوق زمانہ ہے، اور دشمن جو ہے استعماری طاقتیں جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں شیعوں کے جو نوجوان ہیں ان کی نسل کشی کی جائے، ان کو راہ سے ہٹایا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان اگر غور کرے گا، فکر کرے گا تو خود ہی اس نتیجے تک پہنچے گا کہ ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جس کے پاس جتنی بھی طاقت ہے، توانائی ہے نا، وہ جو ہے اسلام میں آئے، زمین کو ہموار کرے۔ لیکن اگر جو ہے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ دعا کرے۔ پڑھ دیجئے، صلوات پڑھیے۔ کچھ نہیں کر سکتا تو پھر وہ جو ہے کم سے کم دعا کرے اور صحیح کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ محنت اور اس کے ساتھ جیسا کہ ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا اور وہ جو ہے بہت غریب تھا،
اور شادی ہو گئی تھی، اس کی اولاد بھی نہیں تھی، اور غریب بھی بہت تھا، یہاں تک کہ ایک وقت جو ہے روٹی بھی نہیں کھا سکتا ہے، ایک وقت کھایا تو ایک وقت جو ہے فاقہ کر رہا ہے۔ اور اس کی ماں جو تھی وہ نابینا تھی، ماں بہت دقیق واقعہ ہے، غور سے سنیے گا، ماں نابینا ہے اور اولاد نہیں ہے، اور وہ غریب بھی ہے، پریشان حال بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ محنت کر رہا ہے، یعنی باہر جاتا ہے دن بھر جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے کام، محنت کر رہا ہے دن بھر، لیکن جو ہے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی ہے، پریشان حال ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صحیح کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور آخر کار جو ہے اس نے خواب میں دیکھا کہ جاؤ، بنی اسرائیل کا نوجوان تھا، کہا آ جاؤ، جانے کے بعد اپنے نبی سے کہو، اللہ کے نبی ہیں ان سے جا کر کہو۔ اب وہ شخص جو ہے آیا، آنے کے بعد اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ ہم جو ہے غریب ہیں، پریشان حال ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کھائیں، ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور اولاد بھی نہیں ہے، ماں بھی جو ہے وہ نابینا ہے۔ آج کل کا زمانہ تھوڑی تھا، وہ تڑپ رہا تھا، ماں کے لیے تڑپ رہا تھا کہ ماں بھی نابینا ہے، لہٰذا جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، دوسرے دن آنا۔ پھر یہ شخص جو ہے دوسرے دن آیا۔ اب جب دوسرے دن آیا تو کہا کہ دیکھو تمہاری ایک دعا قبول ہوگی، بس 3 دعائیں ہیں کہ ماں نابینا ہے، بینائی آ جائے، ایک بیٹا ہو جائے، غریب ہیں، ہمارے پاس جو ہے دولت ہو جائے۔ کہا کہ صرف جو ہے ایک دعا قبول ہوگی، اور تم بتاؤ کہ وہ کون سی دعا چاہتے ہو۔ اس نے کہا کہ کچھ دن یا کچھ گھنٹہ ہمیں مہلت دے دیجیے۔ کہا جاؤ۔ اب وہ جو ہے آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں ایک دعا جو ہے آپ وہ دعا کر دیے، دعا قبول ہو جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھاتے ہوئے دیکھے۔ بات بہت دقیق ہے۔ کہا کہ کھاتے ہوئے دیکھے، میری ماں سونے کے پیالے میں بیٹے کو کھاتے ہوئے دیکھے۔ نبی مسکرائے، کہا ہو تو بہت ہوشیار، تمہاری دعا تو ایک قبول ہوگی، کیا؟ اس لیے کہ تم محنت کرتے تھے، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں تھے، یعنی انسان جو ہے ظہور کے لیے راہ ہموار کرے، بات واضح کرتے بچوں کے لیے۔ ماں نابینا تھی، پیسہ نہیں تھا اور اولاد نہیں تھی، یعنی ماں دیکھے گی جب آنکھ ہوگا تبھی تو دیکھے گی۔ غریب تھا، سونے کا پیالہ ہو، اولاد نہیں تھی، بیٹے کو کھاتے ہوئے دیکھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بیٹے کو کھاتے ہوئے دیکھیں یار، ایک جملے میں ہے نا۔ تو امام نے کیا کہا اس سے پہلے؟ کہا کہ تمہاری ایک دعا قبول ہوگی، کیا؟ اس لیے کہ تم جو ہے صحیح کر رہے ہو، تم جو ہے محنت کر رہے ہو۔ تو اب آپ دیکھیں اسی طریقے سے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جب ہم صحیح کریں گے نا، کوشش کریں گے، دیکھیں انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تب ہماری ذمہ داری ہوگی، حالانکہ جو ہے غیبت کے دور پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے راہ کو ہموار کریں۔ اور وقت کے امام نے وہ تو کہا کہ جہاں کہیں بھی تم پکارو گے ہم جو ہے وہاں پہ آ جائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں شیخ مرتضیٰ انصاری جو ہے، جو نجف اشرف میں تھے، ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب تہران میں تھے اور جب وہاں پڑھتے تھے تو ایک دوست جو ہے وہ روٹی لے کر آیا، خرید کر روٹی، اور جو ہے ساتھ میں حلوہ بھی خرید لیا، لیکن پیسہ نہیں تھا، قرض ادھار، سمجھ گیا، ادھار کہ بعد میں پیسہ دے گے۔ خریدا، اور خریدنے کے بعد شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس لایا اور کہا کہ کھائیے، دوست تھا، کھائیے۔
تو کہا کہ یہ روٹی کا تو پیسہ لے گئے تھے، حلوہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا کہ ہم جو ہے ادھار لیے ہیں، قرض لیے ہیں، بعد میں پیسہ دے دیں گے اس کو۔ تو انہوں نے صرف روٹی کھائی، کہا کہ حلوہ بھی کھائیے۔ کہا کہ نہیں، ہمیں یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لہٰذا جو ہے تم حلوہ کھاؤ، ہم صرف روٹی کھائیں گے۔ بہرحال وقت گزرا، یہ ساتھی تھا نجف اشرف میں، جب اس پائے پہ پہنچ گئے تو ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہو گئی تو دوست نے کہا کہ ہم بھی پڑھتے تھے، آپ بھی ساتھی میں پڑھتے تھے، اور ہم جو ہے دوست تھے، اور آپ جو ہے اس منزل میں پہنچ گئے اور ہم جو ہے یہاں ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم صرف روٹی کھاتے تھے، تم روٹی کے ساتھ حلوہ بھی کھائے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہی شیخ مرتضی انصاری ہے کہ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا دیکھا کہ ایک عربی شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، یہ جو ہے مسئلہ پوچھا۔ کہا کہ شیخ یہ بتائیے کہ اگر کسی پہ انسان پہ عذاب نازل ہو اور وہ مسخ ہو جائے، جانور بن جائے، یا مثلا جو ہے وہ پتھر بن جائے، اس پہ عذاب نازل ہو جائے، یا جانور بن جائے، پتھر بن جائے، تو پھر یہ بتائیے کہ اس کی بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ کیا کرے؟ کون سے جو ہے نا عدہ ہے وہ رکھے گی؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہا کہ دیکھو اگر جو ہے ایسا عذاب نازل ہوا کہ مسخ ہو کر حیوان بن گیا، مطلب بندر بن گیا، کوئی اور جانور بن گیا، تو یہ ہے تو زندہ لیکن عقل ختم ہو گئی ہے، عقل جو ہے ختم ہو گئی ہے، لہٰذا جو ہے یہ عورت طلاق کا عدہ رکھے گی، یعنی اس سے جو ہے جب عقل نہیں ہے تو پھر طلاق لے کر وہ آزاد ہو جائے گی۔ اور اگر جو ہے کسی پہ ایسا عذاب نازل ہوا، مسخ ہو کر وہ پتھر بن گیا، تو پھر وہ جو عدت جو ہے وفات کا رکھے گی، یعنی کہ پتھر ہو گیا، مردہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب جواب دیا، جواب دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ صرف مسئلہ ہے، یہ وجود میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو پروردگار نے اس عذاب کو اٹھا لیا، صرف جو ہے سوال ہے لیکن یہ وجود میں نہیں آئے گا۔ تو آنے والے نے کہا، اے شیخ انت مجتہد حقا، سبحان اللہ، واقعی تم جو ہے مجتہد ہو، ہے نا؟ تو وہ آنے والا کون تھا؟ دیکھیں تفسیر اور تمام جو تاریخ میں کہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام۔ تو یہ جو غیبت کا دور ہے یہ بہت سخت دور ہے، خود جو ہے چھٹے امام نے فرمایا ہے نا کہ یہ جو ہے جہاد ہے، جہاد اکبر ہے یہ غیبت کا دور۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، تو جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے جو ہے سنا، کتاب سے پڑھا ہے نا، قرآن سے کتاب سے دیکھا، اور اس کے باوجود جو ہے ان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ تو یہ جو ہے بہت زیادہ سخت دور ہے، یعنی جہاد اکبر ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے زمانے میں بہت سے لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ نہیں ہے اور کیا ہے، یہ تمام لوگ جو ہے اعتراض کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ شیخ صدوق جو ہے علیہ رحمہ، ان کی کتاب ہے نا کمال الدین، آپ پڑھیں گے تو وہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ جو ہے شک کر رہے تھے کہ نہیں عوام نہیں ہے، اور پھر عوام کہاں ہے، اور آپس میں جو ہے اختلافی مسئلہ تھا۔ تو جب ایک دن سوئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے خانہ کعبہ میں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ جیسے ہی آگے بڑھے تو دروازے کے پاس دیکھا کہ وقت کے امام ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ شیخ صدوق تم انبیاء کے غیبت کے بارے میں کیوں نہیں لکھتے ہو؟ یعنی انبیاء جو غائب تھے تو ان کے بارے میں کیوں نہیں لکھتے ہو؟ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، تمام دیکھے ہیں۔ تو کہا کہ ان کے بارے میں تم جو ہے کیوں نہیں لکھتے ہو؟
اب اس کے بعد جب وہ خواب سے بیدار ہوئے، اب اس کے بعد جو ہے انہیں شروع کر دیا اس کتاب کو لکھا، اور تمام جو دیگر انبیاء علیہ السلام، یہاں تک خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک غیب میں تھے، جناب یوسف اور جناب موسیٰ۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں تو بہت سے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور خود جو ہے امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب یوسف علیہ السلام غیب میں، آپ دیکھیے خود جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن جو ہے وہ اس زمین پہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی جو ہے اس زمین پہ آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ کہ جب وقت کا امام ظہور کرے گا تو حکم ہوگا کہ امام زمین پہ ہیں، عیسیٰ آپ بھی آ جائیے۔ جناب عیسیٰ آئیں گے، اور آنے کے بعد جو ہے امام کے عقب یعنی پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اب ایک سوال ہے کہ جناب عیسیٰ جو آئیں گے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو اے اللہ کے نبی مولا علی کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھی؟ کیوں نہیں خواہش کیا کہ مولا علی، بہت دقیق سوال ہے، ایک دم لا کے الجھا دیا آپ کو، مولا علی کے پیچھے کیوں نہیں خواہش کی کہ مولا علی کے پیچھے پڑھ لے، رسول اسلام کے پیچھے پڑھ لے، امام حسن کے پیچھے پڑھ لے، امام حسین کے پیچھے پڑھیں؟ یہ کیوں جو ہے وقت کے امام کے پیچھے جو ہے آپ نماز پڑھیں گے؟ تو دیکھیں آپ کو معلوم ہے سب ہے کہ جو اتصال ہوتا ہے پہلی صف کے لیے یہ حکم ہے کہ جو مقدسین ہیں نا، مقدس جو ہے صاحب تقویٰ ہیں، تو یہ ہے کہ پہلی صف میں جو ہے وہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ربط ہے۔ تو بتایا کہ دیکھو رسول اسلام تھے تو ان کے پیچھے ایک معصوم تھا، رسول اسلام آگے تھے تو ان کے پیچھے مولا علی تھے، جب مولا علی نماز پڑھاتے تھے تو ان کے پیچھے امام حسن تھے، امام حسین تھے، امام حسن نماز پڑھاتے تھے ان کے پیچھے امام حسین تھے، دیگر ائمہ تھے تو ان کے پیچھے جو ہے دوسرے معصوم تھے۔ لیکن جب وقت کے امام اس زمین پہ آئیں گے تو ان کے پیچھے بھی ایک معصوم ہونا چاہیے، لہذا جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے پیچھے عقب کھڑے ہوئے۔ اب اگر جو ہے اخلاقاً جو ہے امام زمانہ یہ کہے جناب عیسیٰ سے کہ آئیے بسم اللہ، تو جناب عیسیٰ کہیں گے کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، آپ کا زمانہ ہے نا، آپ کا دور ہے، آپ امام ہیں۔ اگر کسی امتی سے کہہ دیا جائے تو فوراً ہاتھ باندھ کے آگے کھڑا ہو جائے گا۔ پڑھیے صلوات، فوراً جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے آگے کھڑا ہو جائے گا۔ ایک اور پڑھ دیجئے صلوات۔ اچھا یہ متفق فیصلہ ہے ہر ایک کے نزدیک، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو بھی امام سے آگے کھڑا ہوگا تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ تو اب جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے ہے نا امام نے نماز پڑھی، صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، تو امام کے نماز کا تھوڑی کچھ ہوا ہے نا، اسی کی جو ہے نماز جو ہے باطل ہو گئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو امام ہے ان کی بات ہے، وہ جو وقت کے امام ہے۔ تو بہرحال دیکھیں جب امام ظہور کریں گے پھر دقیق بات، سبھی بات دقیقی کر رہے ہیں نا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد، کہ جب امام آئیں گے سمجھے آپ تو ہمیں اتنی خوشی ہوگی کہ رسول اسلام کو کعبہ اور کوثر میں جانے کے بعد بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ بڑا سخت جملہ کہہ دیا کہ رسول اسلام جو کعبہ اور کوثر میں گئے تو اتنی خوشی انہیں بھی نہیں ہوگی جتنی خوشی ہمیں ہوگی کہ جب وقت کا امام آئے گا۔ کیا؟ ایک طرف طالب تھا، ایک طرف مطلوب تھا، درمیان میں پردہ تھا۔ جب امام آئیں گے تو ایک طرف طالب ہم ہوگا، مطلوب ہوگا، درمیان سے پردہ اٹھا ہوا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ۔ تو درمیان میں پردہ تھا، حجاب تھا ہے نا، لیکن جو ہے پردہ نہیں ہوگا، پردہ اٹھا ہوا ہوگا، امام جو ہے وہ سامنے ہوں گے۔
تو اب آپ دیکھیں کہ ظہور سے پہلے یعنی ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان جو ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. صرف جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا تو پھر یہ جو ہے ظہور کے لیے راہ کو ہموار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ آخری دور آخری زمانہ جو ہے بہت پرآشوب. آج کل دیکھیں کہ حالات کیا ہے, زمانے میں حالات کیا ہے, اور خود جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بتا دیا کتنا سخت دور ہوگا اور اس دور سے جو ہے ہمیں گزرنا ہوگا. آج کل تو معلوم نہیں ہے نہ معلوم نہیں کہ مجلس سنا ہے گھنٹہ ہے نہ معلوم ہوا کہ ایمان تازہ ہوا, پتہ نہیں ایمان مسجد کے باہر بھی باقی رہے گا یا نہیں, معلوم نہیں ہے. معلوم ہوا رات میں مومن سوئے, پتہ نہیں صبح اٹھیں گے بھی تو مومن رہیں گے یا نہیں ہے, اور صبح کے وقت تو بہت بڑے مولائی تھے, معلوم نہیں دوپہر تک رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو آج کل جو ہے یہ معلوم نہیں کہ کب جو ہے ایمان چلا جائے گا, کب عقیدہ جو ہے چلا جائے گا. آپ دیکھیں کہ ہماری آپ کی کیا بات ہے. شاہ عبدالعظیم حسنی, اب ان کے اگر فضائل اور تفصیل سے بیان کریں گے تو موضوع سے ہٹ جائیں گے. جو شاہ عبدالعظیم حسنی کی جنہوں نے 9ویں امام سے بھی ہے اور 10ویں امام سے بھی ملاقات کی ہے, 11ویں امام سے بھی ملتا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور ایسے دور تھے حالات تھے کہ امام کے پاس جاتے تھے اور جانے کے بعد اس پیغام کو لوگوں کے درمیان بیان کرتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہی شاہ عبدالعظیم حسنی ہیں 10ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مولا ہمارا جو عقیدہ ہے, ہمارا جو ایمان ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے بیان کریں, اور آپ جو ہے اگر صحیح ہے تصدیق کر دیں, ہم اس پہ باقی رہیں گے, اور اگر کمی ہے تو آپ بیان کریں, آپ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم اس پہ عمل کریں. اب یہ بیٹھے شاہ عبدالعظیم حسنی امام کے سامنے بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد اب جو ہے اپنے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں, اور امام جو ہے دعا دے رہے ہیں. امام نے کہا کہ شاہ عبدالعظیم حسنی تم جو ہے اس عقیدے پہ باقی رکھنا. شاہ عبدالعظیم حسنی جیسے جو ہے وہ امام کی بارگاہ میں آ کے کہہ رہے ہیں تو ہم اور آپ کہاں کے ہیں, ہم آپ کا اور آپ جو ہے کہاں کے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ معلوم نہیں کہ کب عقیدہ جو ہے خراب ہو جائے گا. تو بتایا ہے کہ آخری زمانہ آخری دور ایسا ہوگا کہ انسان کا چہرہ جو ہے وہ مومن کی طرح ہوگا, لیکن اس کا دل جو ہے سیاہ ہوگا, اور انسان جو ہے انسان پہ اس طریقے سے حملہ کرے گا جس طریقے سے ہڈے اور برے حملہ کرتے ہیں. دین جو ہے دل سیاہ ہوگا, تارکل کے مانند ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں, یہ تو سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مومن ہے, اور ایک یہ ہے کہ یہ کافر ہے. مومن اور کافر, اور تیسرا کون ہے اتنی جلدی نہیں بتائیں گے, بتائیں گے اتنی جلدی تو پھر تو 10 منٹ میں ختم ہو جائے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک مومن اور ایک کافر, اور ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف آ گیا تو آپ کی تعریف کر رہا ہے, ادھر گیا تو اس کی تعریف کر رہا ہے, ادھر آیا تو کہا آپ کی طرف ہے, ادھر گیا تو کہا کہ ہم آپ کی طرف ہیں. دیکھیں یہ ایسی چیز ہے کہ انسان میں جو ہے 1% پائی جاتی ہے اور حیوانوں میں 99% پائی جاتی ہے. انسان کے اندر غصہ ہے, حیوانوں میں بھی غصہ ہے, چیت میں شیر میں غصہ ہے یا نہیں. انسان کے اندر جو ہے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان چوری کر سکتا ہے, چوہا بھی چوری کرتا ہے, چوہا بھی چوری کرتا ہے. انسان مکار ہوتا ہے, لومڑی کی مکاری تو مشہور ہی ہے, ضرب المثل ہے اس کی مکاری جو ہے مشہور ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر بھی جو ہے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, لیکن جو ہے انسان کے اندر 1% حیوان کے اندر جو ہے جو یہ جانوروں کی اس سے تحقیق کی ہے, اور دیکھیں گے اور کتاب بھی ہے اس سلسلے سے, ان کے اندر اتنی پائی جاتی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہی انسان جو ہے, یہی انسان معلوم ہوا کہ چہرہ مسکرا رہا ہے, بڑے ہمارے محب ہیں, چاہنے والے ہیں, معلوم ہوا کہ اندر سے دل جو ہے کالا ہے. ایک واقعہ سنا دے آپ کو, واقعہ سنا دے کہ لقمان حکیم ہے نا, سے جب بادشاہ نے سب سے کہا کہ
जानवर जो है ज़िब करो, बकरी दे दिया, 2 4 6 लोग रहे होंगे, दे दिया, कहा बकरी ज़िब करो, और ज़िब करने के बाद जो इसमें सबसे ज़्यादा ख़राब गोश्त हो लेकर आओ, तो सब गए, ज़िब किया, अपने हिसाब से जो ख़राब गोश्त था लेकर आए। फिर उसके बाद ये भी आया लुकमान हकीम, तो सब जो है अपने हिसाब से लेकर आए ख़राब गोश्त, और ये जो लेकर आए वो दिल और ज़बान लेकर आए। फिर कहा कि जो जाओ ज़िब करो, जो अच्छा गोश्त हो वो लेकर आओ, तो सब अपने अपने हिसाब से लेकर आए ना, जो भी पुट्टे गोश्त लाओ, सीने का लाओ, जो अपने हिसाब से अच्छा लेकर आए। लेकिन लुकमान हकीम जो अच्छा लाए तो वो वही ज़बान और दिल लेकर आए। तब उसने सवाल किया कि हमने तुमसे ये कहा कि जो सबसे ज्यादा खराब गोश्त हो वो लेकर आओ, तो तुम ज़बान और दिल लेकर आए। हमने कहा कि जो सबसे ज्यादा अच्छा गोश्त हो वो लेकर आओ, तब भी तुम ज़बान और दिल लेकर आए। तो लुकमान हकीम ने कहा कि देखिए, सबसे अच्छा यही है और सबसे बुरा यही है, जो ज़बान पे हो वो दिल में हो तो वही अच्छा है, लेकिन ज़बान पे कुछ हो दिल में कुछ हो तो इससे बुरा नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो इससे बुरा जो है कुछ नहीं है। मुनाफिक जो है ये ना, दूसरे देखिए आखिरी ज़माने के हालात बयान कर रहे हैं कि ये सब जो होगा। तो मुनाफिक जो है मालूम ये हुआ कि उसके दिल में कुछ है, ज़बान पे कुछ है। तो मुनाफिक जो है उसी तरीके से है जिस तरीके से वो कीड़ा वगैरह मारने के लिए ना दवा व जरासीम वगैरह आता है, तो शीशी या बोतल जो होता है बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जैसे ही ढकना खुलता है तो बदबू निकलती है। इसी तरीके से मुनाफिक है ना, जब मरेगा, जब मौत का ढकना खुलेगा तब मालूम होगा कि इतना बड़ा बदबूदार था ये। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो फरमाया कि आखिरी दौर में है ना, चेहरा जो बशाश होगा, मुस्कुराता हुआ, लेकिन दिल जो है काला होगा। और फिर उसके बाद फरमाया कि बच्चे गुनाह ज्यादा करेंगे। अब आप देख लीजिए, बच्चे ज्यादा गुनाह कर रहे हैं या नहीं? कहा कि बच्चे ज्यादा गुनाह करेंगे, और कहा कि बूढ़े जो है वो खामोश रहेंगे। समझे आप? उनकी मजबूरी है, ये नहीं कि जवान खुश हो जाएं बूढ़े खामोश है, यानी बूढ़े खामोश रहेंगे। यानी ऐसा दौर हो आएगा, ऐसा ज़माना आएगा कि बूढ़े बेचारे जो है बोल नहीं पाएंगे, बोल नहीं सकते। यानी ऐसा दौर आएगा, बोलना भी चाहें तो फिर उसके बावजूद भी वो बोल नहीं सकते। कहा कि एक ऐसा दौर, ऐसा ज़माना आएगा कि बूढ़े खामोश रहेंगे, और लोग जो है मस्जिद में बैठ जाएंगे हल्का बना के, 4 अफराद 6 अफराद हल्का बनाकर बैठ जाएंगे और दुनियावी बातें करेंगे। और फिर उसके बाद फरमाया कि औरतें बेहिजाब घरों से बाहर निकलेगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। और खुद 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अबू हाशिम से बयान किया कि अबू हाशिम देखो, आखिरी ज़माना, आखिरी दौर जो है ऐसा होगा कि अम्र बिल मारूफ को नहीं समझेंगे, नहीं को जो है अम्र बिल मारूफ समझेंगे। और फिर उसके बाद जो है कहा कि लोग जो है सुन्नत को छोड़ देंगे और बिदअतें अंजाम देंगे। यानी सुन्नत और मुस्तहब को छोड़ देंगे और बिदअत अंजाम देंगे। वो बिदअत जो है जो हमारे आपके जहन में है वो नहीं, यानी जो है वो नई नई चीज़ जो है ईजाद करेंगे। और फिर उसके बाद फरमाया कि जो साहिब सरवतमंद होंगे, दौलतमंद होंगे, यानी जो अमीर होगा, तो देखिए हर चीज़ की जो है एक हद होती है, यानी हर चीज़ की हद है। मालूम ये हुआ कि ये जो पुलिस चौकी है, थाना है, तो उसका भी एक हद है। पानी है, समंदर है, दरिया है, तो उसका भी जो है एक हद है। अगर हम चिल्लाना चाहें तो चिल्लाने की भी एक हद है। अगर जो है कोई शख्स जो है कूदना चाहे, उछलना चाहे, तो उतना ही उछलेगा, कूदेगा, जितना तवानाई हो, ताकत हो। अगर जो है कोई शख्स जो है ठेला फेंकना चाहे तो उतना ही दूर तक फेंक सकता है जितनी उसके अंदर जो है ताकत है। तो मालूम ये हुआ कि हर चीज़ की हद है, लेकिन अगर जो है हद से आगे बढ़े, यानी समंदर का एक हद है, लेकिन जो है वही पानी जो है अगर शहर में आ जाए तो
تو ایک تلاطم مچ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کی ایک حد ہے، اور امام نے فرمایا کہ دیکھو آخری زمانہ آئے گا تو امیر جو چاہیں گے کریں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، یعنی کوئی کچھ نہیں بولے گا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، امیر جو چاہے وہ کرے۔ پھر امام نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا اسے لوگ جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، اور جو فاسق ہوگا، فاسق یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا کھلم کھلا، کہا جو فاسق ہوگا اس کی جو ہے عزت ہوگی، توقیر ہوگی، لوگ جو ہے اس کا احترام کریں گے، اور جو مومن ہوگا اسے جو ہے ذلیل کریں گے۔ اور فرمایا کہ دیکھو جو اہل نہیں ہوگا اسے جو ہے آگے بڑھائیں گے، اور جو اہل ہوگا اس مقام کا تو اسے جو ہے پیچھے کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر جو ہے وہ خوشامد کریں گے، خوشامد چاپلوسی کریں گے، اور پھر جو ہے ظالم اور مظلوم کا فرق جو ہے وہ مٹ جائے گا، یعنی یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کون مظلوم۔ 11ویں امام فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، آخری زمانہ، کہا کہ علماء جو ہے وہ ظالموں کے دربار میں آئیں گے اور جائیں گے۔ اس نام سے جس کو بھی یاد کیا جا رہا ہو، خدا سب کو محفوظ رکھے۔ کہا جب آخری زمانہ آئے گا تو ایسے دور ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے فیض کاشانی وہ جو ہے لکھتے ہیں، دور اندیشی دیکھیں کہ سلام کرنے کا دل چاہتا ہے کہ 300 سال پہلے یہ جو ہے ابھی 11ویں امام نے جو بیان کیا ابو ہاشم سے، اور 11ویں امام نے بتایا کہ ایسا زمانہ آئے گا، اور ہم نے جو ہے اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ اور فیض کاشانی وہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یعنی بعد والے زمانے کے لوگ جو ہے جو صاحب دولت مند ہوں گے، ثروت مند ہوں گے، تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ مسجدیں بنائیں، ہوٹل بنوائیں، پل بنوائیں، مدرسہ بنوائے، ان کا یہ شوق ہوگا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اس میں اکثر ایسے ہوں گے کہ جن کا مال جو ہے حلال طریقے سے نہیں آئے گا، حرام طریقے سے آئے گا، اور انہیں جو ہے شوق ہوگا کہ مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، پل بنائے، مسافر خانہ بنائے۔ پھر اس کے بعد فیض کاشانی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی لوگ کام کریں گے تو پتھروں پہ اپنا نام لکھوائیں گے، پتھروں پہ نام لکھوائیں گے۔ دیکھیے بغیر رسید کا، بغیر نام کے بھی رسید کٹوائیں گے تو ثواب ملے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے، وہ تو ثواب دے گا۔ کہا کہ پتھروں پہ جو ہے نام کندہ کروائیں گے۔ آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، آپ تو زیادہ گھومتے ہیں نا، دنیا دیکھا ہے۔ بعض جگہ آپ دیکھیں کچھ ایسی جگہ جائیں تو کوڑا ڈالنے والا ہوتا ہے، اس پہ بھی نام لکھواتے ہیں۔ برا نہ مانیے گا، پڑھیے صلوات۔ تو فرمایا کہ وہ جو ہے پتھروں پہ نام کندہ کروائیں گے، نام لکھوائیں گے، تاکہ جو ہے ہمیں ثواب ملے اور لوگ ہمیں یاد کریں۔ پھر اس کے بعد فیض کاشانی لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ جو دولت مند ہوں گے یہ جو ہے غریبوں کے مال کے چور ہوں گے، غریبوں کے مال کے جو ہے چور ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کچھ دیں گے، یعنی غریب کو اگر کچھ دیں گے تو باقاعدہ جو ہے وہ اسٹیج بنوائیں گے، اور اس پہ جو ہے غریب کو بلائیں گے، اور بلانے کے بعد جو ہے اسے دیں گے۔ ہم آج کی زبان میں، اپنی زبان میں، اپنے حالات میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن سب پہنچ گئے نا، آج کا جو میڈیا کا دور ہے، زمانہ ہے نا، سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو بہرحال بھی انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ایک اسٹیج بنوائیں گے، لوگوں کو بلوائیں گے، مجمع ہوگا، اور پھر سب کے سامنے جو ہے اسے دیں گے۔ اور فرمایا کہ چھپ کر صدقہ دینا یا خیرات کرنا لوگ جو ہے مکروہ سمجھیں گے، مکروہ سمجھیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آج کل کی بات نہیں ہے، گزرے جو ہے انہیں 300 سال سے زیادہ ہو گیا، اور اس وقت جو ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک زمانہ، ایک دور ایسا آئے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہم السلام نے جو بیان کیا ہے، ایک دور، ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا، لہٰذا جو ہے ایسے دور میں دیکھیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ سوچے کہ امام نے کہا ہے تو لہٰذا جو ہے ہم بھی اسی میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر ایک کے لیے ہے کہ ہر ایک جو ہے اسی میں ہو جائے اور یہ سوچ لے کہ اہل بیت
मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, लिहाजा जो है ये सोचे कि हमारे साथ भी होगा, नहीं, हर एक के लिए जो है नहीं है। तो अब आप देखें कि इमाम जो पर्दा गैब में है और उससे अब ये बताया कि ऐसे दौर होंगे, ऐसे हालात होंगे, ऐसा ज़माना होगा, लिहाजा ऐसे दौर में इंसान को ये चाहिए कि इंसान होशियार रहे, बुर्दबारी के साथ। इंसान ऐसा न हो कि इंसान जो है इस दुनिया की मोहब्बत में इस कदर जो है गर्क हो जाए कि फिर इंसान जो है गाफिल हो जाए अपने वक्त के इमाम से। अभी बात वाज़ेह नहीं हुई, अभी थोड़ा मुस्तहकम कर दे इसको। एक वाक़या मिलता है कि एक शख्स था, वो सामान इधर से उधर करता था, चोरी का सामान जो है इधर से उधर करता था। और उस ज़माने में जो पुलिस वगैरह थे, बड़ा ऑफिसर था, हुक्म दिया कि देखो फला चौराहे पे जो है वहाँ पे बैठे रहो, यही रास्ता है, इधर से वो जो है स्मगलिंग वगैरह जो है जो चीज़ ले जाता है, लिहाजा उसे पकड़ लो। लेकिन जो है वो बैठा रहा कई साल तक जो है इंतज़ार करता रहा। कई साल जो है गुजर गए और आखिरकार ये वक्त आ गया, ये रिटायर हो गया, समझे आप। ये जो पुलिस था, जो इंतज़ार में था कि इसे गिरफ्तार करना है, तो ये रिटायर हो गया। अब उसके बाद जो है एक दिन मुलाकात हो गई इससे, तो देखा, इसने कहा अरे तुम हो? कहा कि हम तो 10-12 साल से हम जो तुम्हें तलाश कर रहे थे, लेकिन तुम मिले नहीं और आज दिखाई दिए। अच्छा ये बताओ कि आखिर जो है किस तरीके से तुम निकल जाते थे? कहा कि देखिए हम तो बता देंगे, लेकिन पहले आप वादा करिए, हमें कि सज़ा नहीं देंगे। तो कहा अब तो हम रिटायर हो गए हैं, अब क्या, आप थोड़ी कुछ कर सकते हैं, लिहाजा बताओ। कहा कि आपकी नज़र जो थी जब हम गुजरते थे ना, तो एक घोड़ा जो है लेकर जाते थे, फ़रोख्त करते थे, और एक बैग था, और बैग में हमने सामान रख लिया, मसलन लिबास रख लिया, घास रख लिया, ये सब रख लिया, हम उधर ही से गुजरते थे। लेकिन तुम्हारी नज़र जो है हमारे ऊपर नहीं थी, तुम्हारी नज़र तो बैग पे थी, और तुम जो है बैग को तलाश करते थे और जो है देखते थे, कुछ नहीं, हम निकल जाते थे। तो ऐसा न हो कि हमारी भी हालत यही हो कि ये दुनिया में जो रौनक है, चहल पहल है, और इसी में हम गर्क हो जाए और वक्त इमाम को हम फरामोश कर दे। ऐसा न हो कि वक्त इमाम आ जाए, हम इस दुनिया में ही गर्क और वक्त और रौनक और चमक और चमक है। तो दुनिया में रौनक तो बहुत है ना, पढ़िए सलवात रौनक। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मालूम ये हुआ कि हमें जो है हर वक्त बेदार रहना चाहिए, और हमारी जो जिम्मेदारी है कि वक्त इमाम पर्दे गैब में है, लिहाजा हर वक्त इमाम की बारगाह में दुआ करें और इमाम के ज़ुहूर के लिए राह को हमवार करें। आप देखिए एक बात और कह दें, आप देखिए दीगर मसलन ईरान हो या इराक़ हो, तो ज़्यादातर जो है ज़िक्र जो होता है तो वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। तो बहरहाल परवरदिगार की ये बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हाँ ज़ान मोहतरम, खुद जो है वक्त के इमाम ने कहा कि हमारा उस पर सलाम हो कि जिसका लाश नस्रीन पे था, नस्रीन पे था। इमाम वक्त जो है पर्दा गैब में खून के आंसू होते। देखें, जब जुलूस में या इस तरीके से आप ताज़िया देखते हैं, अलम देखते हैं, अली असगर का गहवारा देखते हैं, तो रोने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि ये अली असगर का शबीह है, हज़रत अब्बास का अलम है। आप सोचें कि जब शबीह देखकर इस कदर आप गिरिया करते हैं, तो वक्त के इमाम के पास तो अली असगर के झूले का लकड़ी भी है, इमाम हुसैन का कुर्ता भी है, तमाम चीज़ें, लेकिन इमाम फरमाते हैं कि इन चीज़ों पे इतना हमें जो है रोना नहीं आता। किस चीज़ पे?
کہا کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ میں روتا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ زینب خیمے سے باہر نکلی۔ ہاں زادارو، واقع کربلا ہو گیا، اب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا، کوفہ سے شام پہنچا، شام میں جب رہائی ہوئی اب یہ قافلہ جو ہے کربلا آیا، شہزادی زینب نے بھائی کا چہلم کیا۔ اب چہلم کرنے کے بعد اب قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ بشیر ایک خطیب تھا اور کہا کہ بشیر اعلان کر دو۔ بشیر مدینے میں اعلان کر رہے ہیں، اے اہل مدینہ، اے اہل سب کے رہنے والوں، جو 28 رجب کو قافلہ نکلا تھا وہ قافلہ آ رہا ہے۔ جب یہ اعلان کیا ایک بچہ آیا، دامن کو پکڑا، بشیر اور محمد تو آ رہے ہوں گے۔ کسی جوان نے دامن کو پکڑا، بشیر علی اکبر تو آ رہے ہوں گے، بشیر قاسم تو آ رہے ہوں گے۔ اب بشیر نے کیا کہا کہ سب کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ اے عزادارو، جب یہ کہا کہ سب شہید کر دیے گئے تو ایک معظمہ خاتون آئی، ام البنین، کہا بشیر تو نے کیا کہا؟ کہا سب شہید کر دیے گئے۔ کہا حسین شہید کر دیے گئے؟ کہا ہاں حسین شہید کر دیے گئے۔ کہا بشیر یہ بتاؤ کہ جب حسین شہید کیے گئے تو میرا عباس زندہ تھا یا نہیں؟ کہا بی بی جب تک عباس زندہ تھے حسین پہ کوئی آنچ نہیں آئی۔ ہاں عزادارو، سید سجاد پہنچے، محمد حنفیہ دوڑتے ہوئے آئے اور امام کے جو ہے قدموں پہ آبا ہے، اور جیسے ہی اپنے سر کو قدموں پہ رکھا، امام نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیا، تڑپ گئے۔ اب جو منظر دیکھا محمد حنفیہ نے، کیا دیکھا کہ گوشت نہیں ہے، صرف ہڈی ہے، صرف ہڈی ہے۔ ہاں عزادارو، شہزادی زینب آئی اور آنے کے بعد جو ہے اپنے آپ کو قبر زہرا پہ گرا دیا۔ جب بیٹی ماں کے پاس آتی ہے تو کوئی تحفہ لے کر آتی ہے، اپنے آپ کو قبر زہرا پہ گرا دیا۔ گرانے کے بعد آواز دیتی ہے، اماں زینب آئی ہے، اماں بھرا گھر لٹ گیا۔ آزادارو، اس کے بعد نانا کے مزار پہ گئی، آواز دیتی ہے، نانا زینب آئی ہے، اے نانا زینب لٹ کر آئی ہے، اے نانا اگر جو ہے ارد گرد نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو بازو سے ردا ہٹا کر دکھاتی کہ بازوؤں پہ کیسے نیل کے نشان ہے۔ ہاں آزادارو، اب کیا ہوا؟ شہزادی زینب ام کلثوم ہے۔ دیکھیں کہیں نہیں ملے گا کہ سید سجاد نے مدینے میں خطبہ دیا ہو۔ زینب خاموش ہے، لیکن علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کہ جو کبھی نہیں بولی تھی، لیکن جب مدینے پہنچی ہیں تو کہا کہ یہ نانا کے مدینے میرا آنا قبول نہ کرنا۔ گئے تھے تو وارث تھے، بچے تھے، لیکن آئے ہیں تو لاوارث ہے۔ اب قافلہ پہنچا، فاطمہ صغریٰ کو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ آ رہا ہے۔ اب جب معلوم ہوا فاطمہ صغریٰ مریض ہے، جانا چاہتی ہیں، بیویاں سمجھائیں، عورتیں سمجھا رہی ہیں کہ نہ جاؤ، لیکن کہا کہ نہیں ہم جائیں گے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا مسیحا آ گیا، میرا بابا آ گیا، لہذا جائیں گے۔ اب ادھر جناب زینب نے تمام بیویوں سے یہ کہا کہ دیکھو جب فاطمہ صغریٰ آئیں تو یہ نہ کہنا کہ حسین مارے گئے، سب خاموش رہنا۔ تمام بیویوں سے کہہ دیا، تمام بیویاں خاموش ہیں۔ سید سجاد سے کہا، سید سجاد بھی خاموش ہے۔ فاطمہ صغریٰ آئیں اور آنے کے بعد سوال کیا، کہا کہ پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ جب سوال کیا تمام بیویاں خاموش ہے۔ پھر کہا پھوپھی اماں بولتی کیوں نہیں، میرا بابا کہاں ہے؟ پھر خاموش ہے، چپ ہے۔ سوال کیا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے، میرا بھیا قاسم کہاں ہے، اور وہ محمد کہاں ہے؟ لیکن تمام بیویاں جو ہے خاموش ہے۔ آخر میں سوال کیا، کہا کہ پھوپھی اماں آخر بولتی کیوں نہیں، میرا بابا کہاں ہے؟ اب شہزادی زینب رونے لگی اور رونے کے بعد کہا، اے صغریٰ بس یہ سمجھ لے کہ مردوں میں سید سجاد کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے، سب میدان میں گئے اور شہید ہو گئے۔ جب یہ کہا فاطمہ صغریٰ جو ہے جناب سکینہ
آمینہ کی گود کے جناب زینب کی گود کی طرف دیکھتی ہے، ام کلثوم کے گود کی طرف دیکھتی ہے، رباب کی گود کی طرف دیکھتی ہے، ام فروا کی گود کی طرف دیکھتی ہے، تمام بیویوں کی گود کی طرف دیکھ رہی ہے۔ زینب نے سوال کیا، اے بیٹی تم کس کو تلاش کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میں اصغر کو تلاش کر رہی ہوں۔ ارے میرا اصغر تو اس قابل نہیں تھا کہ جو میدان میں جاتا۔ شہزادی نے کہا، اے بیٹی خرد امام حسین مقتل میں لے کر گئے تھے، علی اصغر شہید ہو گئے، آزادارو بس آخری فکرہ، شہید ہو گئے۔ شہزادی زینب آئی، گھر پہ آئی اور آنے کے بعد بیٹھ گئی۔ دیکھیں فاتح خیبر کی بیٹی زینب اور محمد کو یاد کر کے کربلا میں نہیں روئی، ماں تھی نا، ماں تھی، اور محمد کو یاد کر کے کربلا میں نہیں روئی، کوفے میں نہیں روئی، شام میں نہیں روئی، لیکن جب مدینے پہنچی ہے، گھر کے اندر قدم رکھا ہے، ماں تھی، رہا نہیں گیا، تڑپ گئی، کربلا کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے، میرے لال اور محمد۔ عبداللہ آئے، اور آنے کے بعد عبداللہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد دیکھا کہ ایک معصمہ ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ بیوی آپ کون ہیں؟ زینب گھر کی نہیں ہے۔ جناب زینب تڑپ گئی، کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، میں زینب ہوں۔ اب جو عبداللہ نے دیکھا سوال کیا، علی کی بیٹی یہ بتائیے کیا ہوا ہے؟ پورا واقعہ کربلا بیان کیا، پھر اس کے بعد سوال کیا یہ بتائیے کہ میرے لال اور محمد نے کیسے جہاد کی۔ اب جو ہے شہزادی بیان کر رہی ہے کہ انہوں محمد نے اس طریقے سے جہاد کیا، نانا کی شجاعت یاد دلا دی، دادا کی شجاعت یاد دلا دی، ہاتھوں سے اشارہ کر رہی ہے کہ بازو سے ریدا ہٹ گیا۔ عبداللہ نے دیکھا کہ بازوؤں پہ نیل کے نشان تڑپ گئے، سوال کیا اے علی کی بیٹی یہ بتائیے بازوؤں پہ نیل کے نشان کیسے؟ عبداللہ نے پوچھو، دیار بدار پھرایا گیا، بازوؤں میں رسن باندھی گئی۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ یہ جو وبا ہے، اس وبا سے ہم سب کو تمام عزاداروں کو محفوظ فرما، اور جو اس مرض میں مبتلا ہے پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما، کریم حضرت کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے احوال مسار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد، تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر سید علی امام بن سید حسن حیدر، تہذیب خاتون بنت سید سجاد حسن، سید حسن امام بن سید حسن حیدر، سید نقی امام سید حسن امام ظفر حسین ابن اظہر حسین عباسی خاتون بنت نقی حسن، تمام مرحومین اپنے اپنے مرحومین کے روح کو احسان فرما دے۔ بسم اللہ۔